اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اصول دین آج بچاتے جو کربلا والے، ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی۔ اصول دین آ بچاتے جو کربلا والے، ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی۔ بچا گیا اسے سجدہ حسین کا ورنہ، بچا گیا اسے سجدہ حسین کا ورنہ، نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مدینہ سے کربلا تک، اور میں ہوں مظہر بخاری۔ 2005 سے، یعنی جب سے ڈی ایم ڈیجیٹل میڈیا کے آسماں پہ نمودار ہوا، پہلا محرم جو تھا وہ 2005 میں، اور پہلے محرم سے اس پروگرام کی ابتدا ہوئی، یعنی 2005 سے آج تک۔ اس کے لیے میں خصوصی طور پہ ڈی ایم ڈیجیٹل کے چیئرمین جناب ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب، ہماری تمام انتظامیہ، ہمارے تمام اسٹاف کے لوگ جو پچھلے 5 سالوں سے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں جنہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، میں ان سب کا بے حد ممنون ہوں۔ ڈی ایم ڈیجیٹل کی یہ کاوش رہی ہے پہلے دن سے کہ ہم اپنے تمام ویورز، ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ہم آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے پروگرام ترتیب دیتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت یو کے میں بہت سارے مذہبی چینل جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، لیکن میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈی ایم ڈیجیٹل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے یو کے میں یہ پہلا ایشین چینل ہے جس نے لوگوں کے گھروں تک ڈی ایم ڈیجیٹل کی اسکرین کے ذریعے ذکر اہل بیت پہنچایا۔ جیسا کہ پروگرام کے نام سے ظاہر ہے، مدینہ سے کربلا تک، تھوڑا سا جغرافیہ میں یہاں بتانا چاہوں گا، کیونکہ یہ مدینہ سے کربلا تک اصل میں ایک سفر کا نام ہے۔ آپ نے اکثر رائٹرز کے سفر نامے پڑھے ہوں گے، کسی نے امریکہ کا سفر نامہ لکھا، کسی نے سوئٹزرلینڈ کا سفر نامہ لکھا، کسی نے روم کا سفر نامہ لکھا۔ یہ جو سفر نامہ میں نے بیان کرنا ہے آپ کے سامنے، یعنی یہ آج پہلی محرم اور 10 محرم تک میری یہ خواہش ہوگی کہ انتہائی سلیس سادہ لفظوں میں وہ سفر آپ کے سامنے بیان کر سکوں جو خانوادہ رسول نے 28 رجب المرجب 60 ہجری کو مدینہ منورہ محلہ بنو ہاشم سے شروع کیا، اور اس سفر کی جو منزل امام عالی مقام جو اس قافلہ سادات کی یا قبیلہ بنو ہاشم کی جو قیادت کر رہے تھے، ان کی جو آخری منزل یہ سفر ثابت ہوا وہ ہے میدان کربلا۔ تو میری یہ کوشش ہوگی کہ آج سے لے کے 10 محرم تک آپ کو روزانہ منزل بے منزل
امام کا سفر اور خانوادہ رسالت کا سفر آپ تک پہنچاؤں۔ بہت سارے لوگ خصوصی طور پہ ہمارے وہ بہن بھائی یا میرے وہ بچے جو یو کے یا یورپ میں پیدا ہوئے یہاں پہ پروان چڑھ رہے ہیں، ان کے سامنے بہت سارے سوالیہ نشانات ہیں، کیونکہ ہماری کچھ مصروفیات ایسی ہیں، ہم کچھ اس طرح کے مسلمان ہیں کہ ہمیں حال ہی فرصت ملتی ہے کہ ہم ذکر محمد و آل محمد سال میں ماہ محرم کے علاوہ شاید ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی، اور نہ ہی ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم سے سوال کرتے ہیں۔ لیکن جو ہی محرم کا چاند نظر آیا، یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور اس پہلے مہینے کے پہلے دن ہی سے جب ہمیں سیاہ لباس پہنے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، ہر مسلمان کے چہرے پہ ایک سوگ سا طاری نظر آتا ہے، تو بچے سوال کرتے ہیں اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے دادی دادا سے کہ یہ سب ہے کیا؟ واقعہ کربلا ہے کیا؟ اس کے پیچھے کہانی کیا چھپی ہوئی ہے؟ ہم کوشش کریں گے کہ بڑے آسان لفظوں میں اپنے ان بچوں تک بھی وہ مناظر پہنچا سکیں جو شاید اس وقت کے مسلمانوں کو نظر نہیں آئے۔ بہت آسان لفظوں میں کوشش کروں گا، اور معذرت چاہوں گا بہت سارے علماء اکرام اگر وہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو میں ان سے معذرت چاہوں گا، کیونکہ تاریخ میں کچھ نام، کچھ مقامات کے نام اور کچھ شخصیات کے نام جو ہیں وہ اتنے مکس ہیں کہ بہت ساری شخصیات کے نام آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اگر میں تمام نام لینا شروع کر دوں گا اس میں، تو بچے جو ہیں ان کے جو معصوم ذہن ہیں وہ الجھ کر رہ جائیں گے۔ تو میرا مقصد جو ہے اس پروگرام کا وہ واقعہ کربلا تک لے کے جانا ہے آپ کو، مدینہ سے سفر کی روانگی اور پھر کربلا میں قافلہ حسینی کا پہنچنا۔ اس پروگرام میں آپ بھی شامل ہو سکیں گے ٹیلی فون کال کے ذریعے اگر آپ عزاداری کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ماہ محرم جو ہے ہم لوگوں نے تو پہلے 10 دن بنا لیے خصوصی طور پہ، ورنہ یہ پورا مہینہ یہ سوگ کا مہینہ ہے اور پرسہ کا مہینہ ہے۔ اگر آپ پرسہ دینا چاہتے ہیں پیغمبر کی لاڈلی بیٹی خاتون جنت کو، اگر آپ ان کے فرزند کا پرسہ دینا چاہتے ہیں، اگر آپ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے جوان بیٹے اون و محمد کا پرسہ دینا چاہتے ہیں، اگر آپ شہزادی ام لیلہ کو ان کے 18 سالہ کڑیل جوان علی اکبر کا پرسہ دینا چاہتے ہیں، اگر آپ امام حسن کے یتیم بیٹے شہزادہ قاسم کا ان کی ماں ام فروا کو پرسہ دینا چاہتے ہیں، تو یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آپ اس پروگرام میں کال کر کے سوز و سلام کو، اگر آپ نوحہ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ویلکم کہوں گا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ چونکہ ہم نے بھی پرسہ دینا ہے اور آپ سب بھی اس پرسہ داری میں شامل ہوں، آئیے مل کے پرسہ دیتے ہیں۔ میرے ساتھ علی عمران ہے، میں علی عمران سے گزارش کروں گا کہ ہم سوز و سلام سے آج کے اس پروگرام کو باقاعدہ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو خدا کی ساری خدائی سے ہے عظیم تر، وہ حسین ہے، جسے دیکھ کے یہ نبی کہے میرا
میرا چارہ گر وہ حسین ہے، جو خدا کی ساری خدائی سے ہے عظیم تر، وہ حسین ہے۔ میں نبی ہوں میرے وجود کا جو لباس ہے وہ حسین ہے، میرے ہر عمل میرے علم کی جو اساس ہے وہ حسین ہے، وہ مباہلا ہو یا کربلا میرا ہم سفر وہ حسین ہے، میرے دوش کا جو امین ہے، میری آبرو کا جو امین ہے، میرے دوش کا جو مکین ہے، میری آبرو کا امین ہے، میرے سجدے جس پہ نثار ہے وہ حسین سب سے حسین ہے، میرا ناز ہے جو نماز ہے میری پشت پر وہ حسین ہے، وہ کریم ایسا عظیم ہے کہ جو حاجتوں کو روا کرے، کوئی ایک بیٹا طلب کرے تو وہ 7 بیٹے عطا کرے، وہ کوئی نہیں وہ کوئی نہیں یہ یقین کر وہ حسین ہے، جو خدا کے دین کو وقار دے، جو نبی کے دل کو قرار دے، غم عشق آل رسول کو جو قلوب و جاں میں اتار دے، جو ہر ایک خفی جو ہر ایک جلی سے ہے باخبر وہ حسین ہے، جو خدا کی ساری خدائی سے ہے عظیم تر وہ حسین ہے، جسے دیکھ کے یہ نبی کہے میرا چارہ گر وہ حسین ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ۔ سوز و سلام کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن منزل بے منزل ہم نے اس سفر کو بھی طے کرنا ہے جو مدینہ سے شروع ہوا اور کربلا تک ہم نے اس سفر کو لے کے جانا ہے۔ میرے ساتھ ایک مولا حسین کے مداح خان صوفی یعقوب رضوی صاحب بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور بہت خوبصورت پڑھتے بھی ہیں۔ میں ٹیلی فون لائن پہ میں چاہوں گا کہ ان کا پرسہ جو ہے وہ سرکار کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ جی صوفی یعقوب صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب قبلہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کی حال ہے شاہ صاحب، ٹھیک ہو؟ جی بالکل ٹھیک صوفی صاحب۔ آج میں کیا محرم پاک دی پہلی یہ تے میں بھی سنا گوا دے وچ حاضری لوا۔ بسم اللہ کرو، بسم اللہ۔
میں جناب ایک نوحہ اپنا لکھیا پیش کرنا جی بسم اللہ. دکھی درداں تو میرا سینہ غم شبیر میرا جینا اے دکھی درداں دنیا چھڈنی شبیر دی شان اے دنیا چھڈنی شبیر دی شان اے چھڈیا دیواس تے مدینہ اے چھڈیا دیواس تے مدینہ اے غم شبیر اے رات رے ویخ ویخ تھک گئی ہے رات رے ویخ تھک گئی ہے اے سب تو پیاری تیری سکینہ اے سب تو پیاری تیری سکینہ اے غم شبیر نال سینے دسینہ کیوں لاواں نال سینے دسینہ کیوں لاواں اے بغض حیدر اے بغض حیدر جتھے وسینہ اے بغض حیدر اے کربلا ہے عراق وچ اے کربلا عراق وچ انگوٹھی حیدر دی وچ نگینہ انگوٹھی حیدر حسین و منی تو نہ بھلا چلیا میں ہوں بے شبیر پی چلیا میں ہوں بے شبیر پی چلیا حسین و منی دائے گنجینہ بہت شکریہ جی صوفی صاحب.
مولا سلامت رکھے آپ کو. بہت خوبصورت نوحہ پیش کیا آپ نے، اور خصوصی طور پہ آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنے نوحہ میں آپ نے بیان کی جس کے اوپر تمام ملت اسلامیہ کا باہمی اتفاق ہے، یعنی حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ ایک ایسی حدیث جس کے اوپر بہت ساری بحثیں ہو چکی ہیں، کیونکہ میرا آج موضوع نہیں ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی نانا سے نواسا ہے، لیکن نانا نواسے سے کیسے ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ملت اسلامیہ کے سامنے ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں جب فضائل اہل بیت بیان کریں گے تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، لیکن آج کا جو پروگرام یعنی 10 محرم تک جو ہمارا پروگرام ہے وہ صرف منزل بے منزل وہ سفر ہے جو قافلہ حسینی کا مدینہ سے لے کے کربلا تک پہنچا. یہ میری خواہش رہی ہے کہ میں پچھلے 5 سالوں سے یہ پروگرام کر رہا ہوں مدینہ سے کربلا تک. آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ مجھے موقع ملے اور کم از کم میں 10 دن تک کربلا سے شام اور پھر شام سے مدینے کا سفر آپ کے سامنے بیان کر سکوں. حالانکہ یہ سکت نہیں ہے مجھ میں کہ جتنا سخت اور جتنا کڑا سفر شہزادی زینب نے وہ طے کیا، مدینہ سے کربلا تک کا سفر بڑا آسان تھا. بھائی ساتھ، بیٹے ساتھ، بانجے ساتھ، لیکن جب بی بی کربلا سے چلی تھیں تو جب سواری پہ سوار ہونے لگیں تو کبھی دائیں دیکھ رہی تھی، کبھی بائیں دیکھ رہی تھی. کوئی سوار کرانے والا نہیں تھا، اور جو بیمار امام ساتھ تھا جس کے گلے میں طوق اور زنجیروں کا وزن اتنا تھا کہ وہ اپنے قد میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے. سو دل کو ہلا دینے والا وہ سفر، میری یہ حسرت ہے کہ میں وہ بیان کر سکوں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. ایک اور دوست ہے میرے ساتھ پرساداری میں شامل ہونا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بخاری صاحب. جی وعلیکم السلام. میں واجد عرض کر رہا ہوں علم تو جی واجد سرکار جواب کے پیچھے علم سرکار کا لگا ہوا ہے، اس کے بارے میں غازی عباس کا علم کا. جی بسم اللہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کالا علم گواہی غازی تیری وفادار، کالا علم گواہی غازی تیری وفادار. پرچم تیرا ہے دامن، پرچم تیرا ہے دامن، اسلام کی بقادا. کالا علم گواہی غازی تیری وفادار، کالا علم گواہی غازی تیری وفادار. اصغر نو چا سکینہ غازی دے کول آئی، مر جائے نہ پیاسا تیری فوج دا سپاہی. پانی سیوا نہ بچدا، پانی سیوا نہ بچدا، سرمایا میری مادا. کالا علم گواہی غازی تیری وفادار، کالا علم گواہی غازی تیری وفادار. پرچم تیرا ہے دامن، پرچم تیرا ہے دامن، اسلام
بقادا کالا علم گواہ غازی تیری وفا. ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ واجد صاحب، مولا سلامت رکھے آپ کو. اس پروگرام میں کارز لینے کا جو مقصد ہے وہ یہی کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں یو کے اور یورپ میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یو کے والے خوش نصیب ہیں کہ جہاں ہر ٹاؤن میں کئی مساجد اور امام بارگاہیں موجود ہیں. ہر مسلک کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جا کے محرم کے ایام خصوصی طور پہ مناتے ہیں. لیکن یورپ میں ابھی بہت سارے شہر ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے مسلمان بہن بھائی تو آباد ہیں، لیکن ابھی ان کو وہ سہولیات میسر نہیں. تو اس لیے اس پروگرام میں ہم کارز لیتے ہیں کہ تاکہ وہ لوگ بھی عزاداری میں شامل ہو سکیں جن کے دل جو ہیں وہ خون کے آنسو روتے ہیں جب محرم کا چاند لوگ دیکھتے ہیں. میرے ساتھ ایک میری بہن بطول ہے لندن سے. السلام علیکم. ٹھیک ہے جی میں بالکل ٹھیک. بس ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اور میرے ابو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا میں آپ کو میرے بھی وہ بزرگ ہیں، ان کو کہنا کہ میرے لیے دعا ضرور کریں. ضرور، آپ بھی کیجیے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اوکے، اللہ حافظ. بہت شکریہ. بات ہم نے شروع کرنی ہے مدینہ سے کربلا تک کی. مدینہ کی جغرافیائی صورتحال آج کل تو اللہ کا شکر ہے کہ جو خصوصی طور پہ یو کے یورپ کے لوگ جو ہیں عمرہ حج کی سعادت تقریباً ہر بندہ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے اور حاصل کر رہے ہیں لوگ. بہت بڑے بڑے قافلے جاتے ہیں سال بھر عمرہ کے لیے، اور حج کے قافلے بھی جو ہیں وہ آج لوگوں کو استطاعت حاصل ہے. جو لوگ وہاں گئے انہوں نے جا کے دیکھا ہے مدینہ کی گلیاں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جہاں پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ہیں وہاں جا کے وہ لوگ ان گلیوں کی زیارت کر کے آئے ہیں. مدینہ کا اصل جو مہنی ہے وہ تو ایک شہر کے ہیں، یعنی شہر مدینہ ایک شہر. پہلے اس کا نام یثرب تھا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ روانگی جن حالات میں ہوئی، تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے. چونکہ میرا وہ موضوع نہیں اور میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں اس موضوع میں الجھ کے اپنا اصلی جو سفر ہے وہ پیچھے چھوڑ جاؤں. کالر میرے ساتھ ہیں جی. میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس سفر کو میں نے آج سے شروع کرنا ہے اور 10ویں محرم تک اس سفر کو منزل پر منزل پہنچانا ہے. سو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا. کالر میرے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. جی کال شاید کال ڈراپ ہوگی. ایک چھوٹا سا وقفہ یہاں پہ لیتے ہیں اور پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.